ہوا ہر درد ہے رخصت تمہارا ساتھ ملنے سے، بنی ہے زندگی جنت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ تمہارا قرب دل کو چین دے تو ہجر تڑپ آئے، تمہاری ہو گئی عادت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ لگے ہر ایک لمحہ خوبصورت زندگانی کا، ملی ہے وہ حسین صحبت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ تھی رہتی بس غموں بے چارگی سے دوستی اپنی، خوشی سے ہو گئی رغبت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ گریباں چاک بکھرے بال نظریں گم خلاؤں میں، نہیں اب یہ میری حالت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ میں گویا اس طرح گمنام تھا کہ ریت کا ذرہ، جہاں میں ہو گئی شہرت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ مجھے اب لوگ کہتے ہیں کہ میں ہوں خوبرو لگتا، ہوئی ہے خوشنما رنگت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ نہ بے چینی نہ الجھن نہ کوئی جھنجھٹ رہا باقی، ختم سب ہو گئی دقت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ حکارت سے نہیں اب رشک سے ہے دیکھتی دنیا، ہے اتنی بڑھ گئی عزت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ ہوئی بہتات خوشیوں کی مسرت شادمانی کی، غموں کی ہو گئی قلت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ میرے دل کو سکون حاصل ہوا اور آنکھ کو ٹھنڈک، ملی ہے روح کو راحت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ ہوئے لاکھوں دیے ہیں آس کے چاروں طرف روشن، فنا ہے ہو گئی ظلمت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ یہ غزل پوری جو ہے وہ کسی کا ساتھ ملنے سے متعلق ہے کہ انسان کو جب اس کے محبوب کا ساتھ ملتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ تمام غزل اسی کے متعلق ہے۔ غزل کا مطلب بھی جو ہے وہ اسی چیز کے متعلق ہے کہ تمہارا ساتھ ملنے کے بعد ہر درد رخصت ہو گیا اور زندگی جنت بن گئی۔ تو مطلب اس طرح ہے، شعر اس طرح ہے: ہوا ہر درد ہے رخصت تمہارا ساتھ ملنے سے، بنی ہے زندگی جنت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ اگلا جو شعر ہے وہ جو محبوب ہوتا ہے اس کے متعلق ہے کہ جب وہ قریب ہوتا ہے تو دل کو چین ملتا ہے، اور جب وہ دور ہوتا ہے تو دل تڑپتا ہے۔ تو جب کسی کی عادت ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی کے متعلق ہے کہ تمہارا قرب دل کو چین دے تو ہجر تڑپ آئے، تمہاری ہو گئی عادت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ اگلا شعر جو ہے وہ صحبت سے متعلق ہے کہ جب انسان کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو جس کی صحبت بہت خوبصورت ہو، جس کا ساتھ بہت خوبصورت ہو، تو دنیا خوبصورت ہو جاتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ لگے ہر ایک لمحہ خوبصورت زندگانی کا، ملی ہے وہ حسین صحبت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ آگے جو اگلا شعر جو ہے وہ جب ایک تقابل ہے اس وقت کا جب وہ ساتھ نہیں ملا تھا اور اب جب ساتھ مل گیا اس کے درمیان، کہ جب وہ ساتھ نہیں تھا تو غم و بے چارگی سے دوستی تھی، غم اور بے چارگی سے دوستی تھی، اور ساتھ ملنے کے بعد خوشی سے رغبت ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تھی رہتی بس غم و بے چارگی سے دوستی اپنی، خوشی سے ہو گئی رغبت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ اگلا شعر جو ہے وہ ساتھ ملنے سے پہلے کی جو حالت تھی اس کے متعلق ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ گریباں چاک بکھرے بال نظریں گم خلاؤں میں، نہیں اب یہ میری حالت تمہارا ساتھ ملنے سے۔
اگلا شعر جو ہے وہ گمنامی کے متعلق ہے کہ تمہارا ساتھ ملنے سے پہلے میں ایسے گمنام تھا جیسے ریت کا ذرہ ہوتا ہے۔ ریت کے ذرے جو ہیں دنیا میں اتنے زیادہ ہیں کہ کسی ایک ریت کے ذرے کی انفرادی طور پہ کوئی اہمیت نہیں، یعنی کسی ایک ریت کے ذرے کے بارے میں انسان کچھ نہیں جانتا۔ کلیکٹیولی بہت زیادہ ریت کے ذرات ہوں تو صحرا بنتے ہیں، اور صحرا کے نام سب کو معلوم ہے، مختلف صحراؤں کے نام، لیکن ایک ریت کا ذرہ کا اپنی کوئی انفرادی جو ہے وجود نہیں ہے، پہچان نہیں۔ تو وہی میں نے اسی کو استعمال کیا یہاں پہ، اور شعر اس طرح ہے کہ میں گویا اس طرح گمنام تھا کہ ریت کا ذرہ، جہاں میں ہو گئی شہرت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان کے متعلق، جب انسان کو خوشی ملتی ہے کسی کے ساتھ ملنے سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، اس کی رنگت سنور جاتی ہے، اور وہ لوگوں کو پہلے سے زیادہ خوبرو لگنا شروع ہو جاتا ہے، خوبصورت لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگلا شعر اسی طرح ہے کہ مجھے اب لوگ کہتے ہیں کہ میں ہوں خوبرو لگتا، ہوئی ہے خوشنما رنگت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ اگلا جو شعر ہے وہ الجھنوں اور دقتوں کے ختم ہونے سے متعلق ہے۔ شعر اس طرح ہے، نہ بے چینی نہ الجھن نہ کوئی جھنجھٹ رہا باقی، نہ بے چینی نہ الجھن نہ کوئی جھنجھٹ رہا باقی، ختم سب ہو گئی دقت تمہارا ساتھ ملنے سے، ختم سب ہو گئی دقت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ اگلا شعر عزت سے متعلق ہے کہ کسی کا ساتھ ملنے سے انسان کو بعض اوقات عزت بھی بہت مل جاتی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ حقارت سے نہیں اب رشک سے ہے دیکھتی دنیا، حقارت سے نہیں اب رشک سے ہے دیکھتی دنیا، ہے اتنی بڑھ گئی عزت تمہارا ساتھ ملنے سے، ہے اتنی بڑھ گئی عزت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ اگلا شعر جو ہے خوشیوں اور غموں سے متعلق ہے کہ ساتھ ملنے کے بعد خوشیاں بہت بڑھ گئی ہیں اور غم ختم ہو گئے، تو اس کے متعلق ہے، ہوئی بہتات خوشیوں کی مسرت شادمانی کی، ہوئی بہتات خوشیوں کی مسرت شادمانی کی، غموں کی ہو گئی قلت تمہارا ساتھ ملنے سے، غموں کی ہو گئی قلت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس میں مختلف انسان کا جو سکون کے مختلف پیمانے ہوتے ہیں کہ دل کو سکون ملتا ہے، آنکھ کو ٹھنڈک ملتی ہے، روح کو راحت ملتی ہے، تو سب کو استعمال کیا میں نے اگلے شعر میں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ میرے دل کو سکون حاصل ہوا اور آنکھ کو ٹھنڈک، میرے دل کو سکون حاصل ہوا اور آنکھ کو ٹھنڈک، ملی ہے روح کو راحت تمہارا ساتھ ملنے سے، ملی ہے روح کو راحت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ جو اگلا شعر ہے وہ غزل کا آخری شعر ہے، اس میں آس کے دیوں سے متعلق ہے کہ جو انسان کی زندگی میں اندھیرا ہوتا ہے وہ مایوسی کا ہوتا ہے، اور جب آس کے دیے، امید کے دیے جلتے ہیں تو مایوسی کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے آخری شعر، ہوئے لاکھوں دیے ہیں آس کے چاروں طرف روشن، ہوئے لاکھوں دیے ہیں آس کے چاروں طرف روشن، فنا ہے ہو گئی ظلمت تمہارا ساتھ ملنے سے، فنا ہے ہو گئی ظلمت تمہارا ساتھ ملنے سے، ہوا ہر درد ہے رخصت تمہارا ساتھ ملنے سے، بنی ہے زندگی جنت تمہارا ساتھ ملنے سے۔ جی، تو امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور اشعار کے مفہوم سے بھی آپ نے لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔